ایسا عمل بتائیں بہت زیادہ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، پریشانی دور ہو جائے۔ اور اس نے کہا کہ اتنی پریشانیاں ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ ایک سیلاب ہے اور اس میں میں ڈوب رہا ہوں۔ تو صاحب المیزان، تفسیر المیزان، بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں علامہ سید محمد حسین طباطبائی، انہوں نے جملہ کہا کہ جتنا بڑا پریشانیوں کا سیلاب آیا ہے اس سے بڑا سیلاب صلوات کا لے آؤ۔ صلوات کا سیلاب اس سے بھی بڑا لے آؤ، صلوات۔ کہ اس سے بڑا سیلاب صلوات کا لے آؤ، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ صلوات سے بڑی کوئی شے نہیں ہے۔ آپ جتنے اعمال کرتے ہیں نا، جو انسان زیادہ عمل کرتا ہے، کچھ اعمال کے عوارض بھی ہوتے ہیں۔ سننا چاہیں گے دو جملے اس پہ؟ عوارض سمجھتے ہیں؟ جیسے ایک دوا کھا لیتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا، اسے عربی میں کہتے ہیں عوارض۔ اردو میں لغت دیکھ رہا تھا تو سائیڈ ایفیکٹ کا ترجمہ سائیڈ ایفیکٹ ہی لکھا ہوا تھا، تو مجبور ہوں اور کوئی لفظ نہیں ذہن میں آ رہا۔ دوا کھا لیتے ہیں، ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے، کوئی اور بیماری لگ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ، عوارض۔ تو یہ جتنے بھی آپ مختلف اعمال جب زیادہ کرنے لگتے ہیں تو ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہونے لگتے ہیں، عوارض ہونے لگتے ہیں۔ لیکن بڑے بڑے عرفاء کہتے ہیں تین چیزوں کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، جتنا بھی اسے انجام دیں گے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی۔ تین اعمال کا، پہلا ہے قرآن، جتنا پڑھیں گے فائدہ ہی ہے، کوئی عوارض نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو پہلا قرآن۔ دوسرا صلوات، جتنا پڑھیں گے فائدہ ہی ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہاں تک روایات میں ہے جتنا کثرت سے پڑھیں گے آخرت میں جو ملے گا وہ تو وہاں ملے گا، دنیا میں اللہ اتنا عطا کرے گا کہ انسان حساب نہیں لگا سکتا۔ ایک آدمی نے کہا مولا میں اتنے گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کر چکا ہوں کہ مجھے یقین ہے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مولا نے کہا کیسے ممکن ہے، صلوات بھی ہو توبہ قبول نہ ہو؟ کثرت سے صلوات پڑھو، خود بخود گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہم صلی اللہ۔ چلتے رہیں گے میرے ساتھ؟ تو مولا فرماتے ہیں تین چیزوں کے کوئی عوارض نہیں، پہلا قرآن کریم، دوسرا صلوات، تیسرے استغفار، استغفر اللہ ربی اتوب الیہ۔ اس کو جتنا پڑھیں گے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، عارض نہیں ہے، اس کے فوائد ہی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ میں جلدی جلدی صلوات اور استغفار کے چند جلدی سے فوائد بتا دوں، پھر میں آگے بڑھوں گا، مجلس پوری پڑھوں گا۔ یہ سوال آپ نے کیا تو جو سوالات ہو جاتے ہیں وہ میری مجلس کے جز نہیں ہے، جز ہے یعنی اس عنوان سے کہ میں اپنا موضوع پورا پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، اب دو تین فوائد جلدی جلدی سن لیجئے صلوات اور استغفار کے۔ آخرت میں جو فوائد ہوں گے وہ ہوں گے، دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ مولا نے فرمایا ایک تو رزق میں برکت ہوگی، صلوات سے اور استغفار میں رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دوسرے کہا اولاد میں برکت ہوگی۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے کثرت، ایک ہوتی ہے برکت۔ نہیں پہنچا سکا، کچھ لوگ پہنچے، میں سارے مجمع کو چاہتا ہوں میرے ساتھ چلے۔ ایک ہوتی ہے کثرت، ایک ہوتی ہے برکت۔ کثرت اور برکت مساوی نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، یعنی پیسے کی کثرت ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے، برکت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہمارے بڑے بڑے علماء ہمیشہ یہ کہتے تھے، میرے دادا مرحوم بھی عالم دین تھے، وہ کہتے تھے بیٹا اس وقت میں چھوٹا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، بس یہ کہ بھی دادا سے محبت تھی، بات مان لیتا تھا، تو وہ فرماتے تھے کبھی نہ کہنا پروردگارہ پیسہ زیادہ دے، ہمیشہ کہنا پروردگارہ پیسے میں برکت دے۔ بہت سے لوگوں کے پاس علم بہت زیادہ ہوتا، بس انہی تک ہوتا، پروردگارہ علم میں برکت دے۔ مولا کا فرمان ہے زکوٰۃ العلم نشرو، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، علم کی زکوٰۃ ہے اس کو نشر و اشاعت کرنا، اسے پھیلانا، اپنے تک محدود نہ رکھنا۔ تو پہلا فائدہ ہے مال میں برکت، دوسرا اولاد میں برکت، تیسرا ذہنی سکون۔
انسان کو عزیزان گرامی، مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے ابھی کراچی کے اندر کہ مولانا آپ کو تو آرام ملتا ہی نہیں ہوگا، دن رات مسلسل، رات میں بھی جاگ رہے ہیں، دن میں مجالس ہیں. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آرام نہیں ہے لیکن سکون ہے. آرام نہیں ہے لیکن سکون ہے. تو صلوات انسان کو سکون عطا کرتی ہے. جو زیادہ صلوات پڑھتے ہیں اسے سکون ملتا ہے. اور ایک آخری فائدہ اور سن لیجئے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں جب بھی دعا شروع کرو مانگنا، قنوت بھی پڑھو، کچھ بھی دعا مانگو، پہلے بھی صلوات پڑھو، آخر میں بھی صلوات پڑھو. آپ نے اور علماء سے بھی سنا ہوگا. کیونکہ جب ابتدا بھی قبول ہے، انتہا بھی قبول ہے، تو درمیانی شے کو رد نہیں کیا جائے گا. اچھا، اور صلوات کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ کوئی حساب نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ کوئی حساب نہیں کر سکتا. خود مرحوم عبداللہ سمدانی نے اپنی کتاب بحر المعارف میں 3 جلدوں پہ، بہت ضخیم کتابیں، 1000 صفحے سے زیادہ کی کتاب ہے، 3 ضخیم جلدیں ہیں، بہت بڑا نام ہے ہمارے حوزے کا. تو انہوں نے روایت کو نقل کیا بحر المعارف میں. معارف یعنی مختلف علوم کا سمندر دیکھنا ہو تو وہ کہتے ہیں میری کتاب کو دیکھ لو. تو بحر المعارف میں روایت کو نقل کیا کہ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پہ گیا تو ایک آسمان پہ دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے، اس کے 1000 ہاتھ ہیں. کتنے؟ 1000 ہاتھ ہیں. ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں. گھبرا گئے حضرات؟ تو ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں یعنی 10 لاکھ انگلیاں. تو رسول اسلام کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھئی کیا کام ہے تمہارا؟ کہا یا رسول اللہ جب آندھی چلتی ہے تو میں سارے ذرات گن لیتا ہوں. جب آندھی چلتی ہے نا تو خاک اڑتی ہے، میں سارے ذرات گن لیتا ہوں. جب بارشیں ہوتی ہیں تو میں سارے قطرات گن لیتا ہوں کہ کتنے قطرے برسے ہیں. کہا میں ہر شے گن سکتا ہوں. رسول اسلام مسکرائے گا کوئی ایسی شے ہے جو تو نہیں گن سکتا؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ کی امت آپ پر اور آپ کی آل پہ درود بھیجتی ہے. جب آپ کی امت آپ پر اور آپ کی آل پہ درود بھیجتی ہے تو اس کا ثواب میں نہیں گن پاتا. تو عزیزان گرامی اس کے بے انتہا فوائد ہیں. آئیے ذرا میں اپنے موضوع سے متعلق پیش کر رہا ہوں. کبھی بھی کوئی پریشانی ہو تو میں نے مجرب عمل بتایا ہے صلوات. اور کتنا پڑھیں گے؟ اگر عدد کوئی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو 14000 دفعہ. ایک کام کے لیے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ 14000 دفعہ نیت کر لیں. اور جس کو بھی آپ کو جس امام سے، جس ہستی سے، جس بی بی سے زیادہ عقیدت ہے انہیں ہدیہ کر دیں. وہ ہماری کسی شے کے محتاج نہیں ہے. اگر آپ کا ہدیہ قبول کر لیں تو پلٹ کے آپ ہی کو ثواب ملے گا. بس فرق یہ ہوگا کہ پہلے اتنا ہی صلوات کا ثواب ملنا تھا جتنا آپ کے لیے لکھا تھا. جب انہیں ہدیہ کر دیں گے تو 70 گنا زیادہ ہو کے واپس آئے گا. تو یہ صلوات ہے کسی بھی ایک ہستی جس سے آپ کو عقیدت ہو ان کو ہدیہ کرتے رہیں، انشاءاللہ کام ہو جائے گا. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.